آداب ناظرین، آج جو کتاب زیر بحث رکھی جائے گی، جس پر ہم بات کریں گے، اس کتاب کا نام ہے شیر شورانگیز۔ اس کتاب کے خالق جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں اور کتاب کا موضوع میر تقی میر صاحب ہیں۔ فاروقی صاحب کئی بہت اہم کتابوں کے مصنف ہیں، جیسے لفظ و معانی جو تنقیدی مضامین پر مبنی کتاب ہے، فاروقی کے تبصروں کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شیر شورانگیز، عروض و آہنگ، اثبات النفی اور اس جیسی کئی کتابیں جن کی فہرست بہت طویل ہے۔ تفہیم غالب بھی فاروقی صاحب نے لکھی ہے۔ تو شیر شورانگیز اسی فہرست کی ایک اہم کتاب ہے اور یہ کتاب میر کی شاعری کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے، اسے تنقیدی زاویے سے پرکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ حالانکہ کتاب پڑھنے والے کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ یہ کتاب میر کی تعریف و توسیع میں لکھی گئی ہے، محض میر کی مداحی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں بھائی کہ میر اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ میر تقی میر کی تعریف و توسیع بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کتاب میر کی شاعری کو کچھ بہتر ڈھنگ سے سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ فاروقی صاحب نے اس کتاب میں میر صاحب کی شاعری کے مد مقابل اسی دور کے میر کے ہم عصروں کا کلام رکھ کر بات کی ہے، تو اس سے اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ جو تقابل ہے وہ شاعری کو یا میر کی شعری جمالیات کو سمجھنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے 1990 میں سب سے پہلے منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب 4 ضخیم جلدوں میں پوری ہوتی ہے۔ تو پہلی جلد اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے، اس میں سے کچھ ایک صفحات میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، میں نے نشاندہی کی ہے۔ تو میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کتاب کی تمہید کا سب سے شروعاتی حصہ، جس میں فاروقی صاحب بتاتے ہیں 5 وجہیں کہ یہ کتاب وجود میں آنے کی کیا وجہ ہیں، 5 جو اہم باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مقصود حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے میر کی غزلیات کا ایسا معیاری انتخاب جو دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے بے جھجک رکھا جا سکے اور جو میر کا نمائندہ انتخاب بھی ہو۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ بھئی اردو کے کلاسیکی غزل گویوں بالخصوص میر کے حوالے سے کلاسیکی غزل کی شعریات کا دوبارہ حصول۔ تیسری وجہ بتاتے ہیں مشرقی اور مغربی شعریات کی روشنی میں میر کے اشعار کا تجزیہ، تشریح، تعبیر و محاکمہ۔ چوتھی وجہ کلاسیکی اردو غزل، فارسی غزل بالخصوص سبک ہندی کی غزل کے تناظر میں میر کے مقام کا تعین۔ اور 5ویں و آخری وجہ بتا رہے ہیں کہ میر کی زبان کے بارے میں نکات کا حسب ضرورت بیان۔ تو یہ تمہید کا پہلا حصہ ہے۔ کچھ ایک صفحے کی میں نے اور ایک نشاندہی کی ایک جگہ، میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو یہ کتاب جیسا کہ بتایا گیا 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد میں ہی لگ بھگ 650 صفحات موجود ہیں۔ پہلی جلد جس میں سب سے پہلے تمہید، پھر دیباچہ اور پھر صفحہ 28 سے باب اول شروع ہوتا ہے، جو صفحہ 188 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ 9 کل باب ہیں اس کتاب میں، اور یہ جو 9 باب ہیں اصل میں 9 مضمون ہیں، 9 مضامین فہرست وار آپ پڑھیں گے۔ لگ بھگ اس کتاب کے 3 حصے اگر کر لیے جائیں تو ایک حصے میں یہ مضامین ہیں فاروقی صاحب کے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ شیر شورانگیز کا۔ شیر شورانگیز جس میں فاروقی صاحب باقاعدہ دیوان اول سے لے کے دیوان آخر تک میر کے کلام پر گفتگو کرتے ہیں، اور ردیف بہ ردیف۔ تو پہلی جو جلد ہے اس میں صرف الف ردیف والا کلام منتخب کیا گیا ہے، صرف الف ردیف والا کلام منتخب کیا گیا ہے۔ دوسری جلد میں ردیف با سے ردیف میم تک کے کلام کو زیر بحث رکھا گیا ہے، اور یہ جلد 477 صفحات پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد میں وہی سلسلہ ہے، پہلے تمہید، پھر ایک طویل مضمون ہے کلاسیکی غزل کی شعریات کے نام سے۔
تیسری جلد میں ردیف نون واو اور ہے پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کتاب بھی اچھی خاصی ضخیم ہے، لگ بھگ 692 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری جلد جس کا جو سب سے ضخیم بھی ہے 764 صفحات، اور اس میں بھی وہی تمہید اور باقی تمام جلدوں کی تمہید بھی اس میں شامل کی گئی ہے، اور کچھ مضامین ہیں۔ پھر وہی گفتگو کا سلسلہ میر کے کلام پر شروع ہوگا، یعنی باقیہ تمام ردیف تو اس میں پورے ہو چکے ہیں پچھلی 3 جلدوں میں، یا ردیف رہ گیا ہے تو یا ردیف چوتھی جلد میں پورا ہوتا ہے جس پر گفتگو ہوتی ہے۔ شعر شور انگیز تفہیم میر کے لیے تو مفید ہے ہی، میر کو سمجھنے کے لیے تو کافی مدد کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی باقی اور تمام شاعری کو، اس دور کے شعراء کو، اس دور کی شاعری کو سمجھنے میں شعر شور انگیز کافی مدد کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہے کہ میر کا کلام جس پر فاروقی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اس کے تقابل میں فاروقی صاحب اور ان کے ہمسروں کے کلام رکھتے ہیں، اور سمجھنے میں اس سے کافی اور مدد ملتی ہے۔ تو اس کتاب کے 2 صفحے جیسا کہ میں نے کہا تھا، میں نے نشان ان پر لگایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں، سنیں اس کو۔ کچھ میر کا کلام ہے اور اس پر جو ہے فاروقی صاحب گفتگو کرتے ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ فرماتے ہیں، یہ شعر ہے میر کا، یہ آیا جو واقعے میں درپیش عالم مرگ، یہ جاگنا ہمارا دیکھا تو خواب نکلا۔ فرماتے ہیں واقعے میں عالم مرگ کا پیش آنا معنی خیز ہے، کیونکہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوں تو عام طور پر ایسا ہوا کہ معلوم ہوا موت کا عالم ہے، یعنی زندگی ایسی تنگی سے گزری تھی کہ اکثر لمحوں پر موت کا دھوکہ ہوا، لیکن پھر ایک بار واقعی موت آئی تو گویا آنکھیں کھل گئیں۔ معلوم ہوا یہاں کی زندگی محض خواب تھی، یعنی اس کی اصلیت کچھ نہ تھی، یا مجازن ایک خواب تھی، یعنی مادی زندگی اتنی غفلت آگی تھی اور اس میں حقیقت سے اتنی بے خبری تھی، گویا وہ محض ایک خواب تھی، یا ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے۔ اس میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم عدم میں موجود تھے اور باہوش و حواس تھے، اس دنیا میں آئے تو سو گئے، یا سو گئے تو اس دنیا میں آئے، اب جو مرے ہیں تو گویا ہماری نیند کھلی ہے۔ درد نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔ خواجہ میر درد کا شعر جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں فاروقی صاحب، بڑا مشہور شعر ہے۔ وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ تو دوسرے مصرے کی برجستگی کے باوجود درد کا شعر میر سے کمتر ہے، کیونکہ ان کے یہاں زندگی کی بے حقیقی یا اس کے رائیگاں جانے پر ایک رنج ہے جو اخلاقی نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ وائے نادانی کا اخلاقی رجحان واضح ہے، اس کے برخلاف میر کے یہاں ایک عرفانی یا انکشافی لہجہ ہے، جسے آفاقی کہہ سکتے ہیں۔ جاگنا، دیکھا اور خواب کی رعایتیں بھی بہت خوب ہیں۔ خواب کے بعد آدمی جاگتا ہے، یہاں جاگنے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ جاگنا خواب ثابت ہو رہا ہے۔ پھر دیکھا کس عالم میں ہے؟ ظاہر ہے کہ خواب عدم میں۔ اس طرح ایک خواب میں دوسرے خواب کو خواب کہا ہے، اس طرح ایک خواب میں دوسرے خواب کو خواب کہا ہے۔ اس مضمون کا ایک اور پراسرار پہلو میر نے یوں بیان کیا ہے، دیوان اول کا شعر ہے میر کے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ ناسخ نے اس مضمون کو براہ راست میر سے مستعار لیا ہے، ادھار لیا ہے۔ ان کے یہاں واعظانہ رنگ بہت گہرا ہے، اس لیے دوسرے مصرے کی برجستگی کے باوجود شعر میں کوئی خاص خوبی نہیں آئی ہے۔ یہ شعر دیکھ لیں ناسخ صاحب کا، ہوں گی بند آنکھیں تو سمجھو گے کہ بیداری ہے یہ، دیکھتے ہو کھول کر آنکھیں جو تم یہ خواب ہے۔ میر کے شعر میں ایک نقطہ لفظ واقعے سے بھی پیدا ہوا ہے، واقعے کو خواب کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ معنی لیے جائیں تو مصرع اولا کی مراد یہ ہوگی کہ جب ہم نے خواب میں اپنا مرنا دیکھا یا خواب میں موت کا عالم دیکھا، لہٰذا
شعر کی مراد یہ ہوگی کہ ہم نے خواب ہی میں موت کا نظارہ کیا، اب ہم اس کی اصلیت سے آشنا بھی نہ ہوئے تھے اور محض موت کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن وہ منظر اتنا دلکش اور کسی پراسرار طرح کی زندگی سے اتنا بھرپور تھا کہ اس کے سامنے ہماری روزمرہ کی یعنی بیداری کی زندگی خواب کی طرح بے حقیقت یا خواب کی طرح مصنوعی معلوم ہونے لگی۔ واقعے کو موت کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس سلسلے میں ملاحظہ ہو فلاں فلاں اس معنی میں واقعہ اور مرگ میں ضلع کا تعلق ہے، غیر معمولی شعر۔ تو یہ خیر، تو دیکھا آپ نے کہ کیسے گفتگو میر کے کلام پر ہو رہی ہے، لیکن اس دور کے آگے پیچھے کے کچھ اور شعراء کا کلام بھی، یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو یہ صفحے جو ہے 2 آپ کو پڑھ کے سنا دیے ہیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور یہ طور ہے، یہ فاروقی صاحب کا طور ہے اس کتاب میں جو اختیار انہوں نے کیا ہے بات کرنے کا، کہ وہ میر کے کلام پر تو بات کرتے ہیں، اس کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عمل میں اور دوسرے شعراء کا کلام بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی مدد بھی لیتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات اور اچھے سے سمجھ میں آئے، واضح ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ ہے شعر شورانگیز، بہت ہی اہم کتاب تفہیم میر پر۔ میر کو سمجھنے کے شائقین، میر کو پڑھنے کے شائقین اس کتاب کو ضرور پڑھیں، یہ بہت ضروری کتاب ہے، اور فاروقی صاحب کا اہم کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، تو پڑھیے اور اپنی رائے ہمیں دیجیے، کمنٹ باکس میں آپ رائے دے سکتے ہیں، ہم میل کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے مشورے ہیں، انتظار رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔